ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلی دفعہ سے ہم نے سیرت کو دوبارہ کنٹینیو کیا اور غزوہ موتا کو ہم نے شروع کیا، تو شروع کے انشاءاللہ 4 سے 5 منٹ میں کوشش کروں گا کہ پچھلے سیشن میں جو ہم نے کور کیا تھا وہ ہم ریکیپ کر لیں، تاکہ اس کے بعد پھر اسموتھلی ہم ایک ذہنی طور پہ بھی کنیکٹ ہوں اور آگے بڑھنا ہمارا آسان ہو۔ غزوہ موتا میں کیا ہوا تھا؟ جو مسلمانوں کے لیے چیلنج تھا وہ کتنا بڑا تھا؟ ٹھیک ہے، بہت زیادہ بڑا تھا، اور اس کے پیچھے واقعہ یہ تھا کہ ایک مسلمانوں کے سفیر جو صلح حدیبیہ کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کے اندر اور پوری جہاں جہاں پہنچ سکتے تھے مسلمان، وہاں مسلمانوں کے سفیر بھیجنا شروع کیے تھے، اور ان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ہوتے تھے۔ انہی میں سے ایک سفیر تھے حارث بن عمیر الازدی۔ ان کو ایک شخص نے جس کا نام شرجیل بن عمر تھا، ایک سردار تھا، اس نے شہید کیا تھا، اور بالکل روم کی سرحد پر، اور اس کا تعلق اس وقت کی جو رومن امپائر تھی اس کے ساتھ تھا، لہٰذا یہ براہ راست ایک قسم کی روم کی مسلمانوں کے سفیر کو شہید کرنے کا ایک واقعہ تھا، جو اس زمانے میں بھی بہت برا سمجھا جاتا تھا، کسی سفیر کو قتل کرنا، واقعہ کرنا۔ اس کے پیچھے کوئی ایسی وجہ بھی نہیں تھی، صرف انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تھا، اور وہ سنتے ہی اس شخص نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ یہ جو شخص تھے شرجیل بن عمر، اس کے پاس یہ پیغام لے کے گئے بھی نہیں تھے، یہ آگے کسی اور سردار کے پاس جا رہے تھے، اس کا علاقہ راستے میں تھا، لہذا کوئی بھی وجہ نہیں بنتی تھی کہ جس کی وجہ سے اس قتل کو برداشت کیا جائے۔ ویسے بھی سفیر کا قتل بہت بڑی چیز تھی۔ اس وقت مسلمان صلح حدیبیہ کے بعد نسبتاً پہلے کے مقابلے میں عرب کے اندر ایک ابھرتی ہوئی نئی طاقت تھی، بہت چھوٹی سی لیکن ابھرتی ہوئی نئی طاقت تھی، اور ظاہر بات ہے مسلمانوں کے اچھا میرے پاس سے تو ہے، بارے دیکھو، اب ہے مسلمانوں کے لیے یہ سفر کوئی آسان نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور یہ فوری طور پہ فیصلہ کیا کہ اس واقعے کا نوٹس بھی لینا ہے، اور مسلمانوں نے اس کو اپنی ریڈ لائن سمجھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی اہتمام سے مسلمانوں کے لشکر کو روانہ کیا، اور اتنی دور کی مسافت کا یہ پہلا بڑا لشکر تھا جو تقریباً حدود عرب یا جزیرۃ العرب سے باہر جا رہا تھا یا اس کے کنارے تک جا رہا تھا، اور جو رومن امپائر ہے اس سے بالواسطہ یا براہ راست مسلمان کا یہ پہلا ٹکراؤ تھا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے مدینے سے باہر ایک جگہ پہ پورے لشکر کو جمع کیا، اور یہ کافی بڑی تعداد تھی اس لشکر کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس موقع پر جس پر ہم نے ذرا تفصیل سے بات کی تھی، ایک لیڈرشپ کے اعتبار سے ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب وار 3 لیڈر کو بار بار نامزد کیا، جو ایک بہت بڑا میسیج تھا اس پورے لشکر کے لیے بھی اور سارے مدینہ والوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ ہوں گے، اگر یہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر بن ابی طالب ہوں گے، اگر یہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر مسلمان اپنی مرضی سے کسی کو امیر بنا لیں گے۔ تو یہ 3 لیول کی جو لیڈرشپ ہے، اس سے پہلے کسی بھی جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا میسیج تھا، کیونکہ یہ کہہ دینا کہ اگر یہ شہید ہو گئے تو یہ ایک پیغام تھا، اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی کانٹے کا مقابلہ ہونے والا ہے، اور مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر شہادتوں کا سامنا ہوگا۔ لہٰذا جن جذبات سے مدینے سے یہ لشکر روانہ ہو رہا ہوگا اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بہت بات تھی کہ جو ایک ایمانی غیرت یا مسلمانوں کی قومی غیرت کی بات تھی کہ ان کے ایک سفیر کو شہید کیا گیا تھا۔ ظاہر بات ہے انتقام کا جذبہ تو ہوتا ہی ہے، اور پھر اتنے بھرپور جذبات سے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پمپ کیا اور نصیحتیں بھی فرمائی،
تو یہ عین ممکن تھا کہ مسلمان کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات میں کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو مناسب نہ ہو. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تفصیلی جنگی ہدایات دی، جس میں بہت سارے آداب کا خیال رکھنے کی باقاعدہ ایک منظم انداز میں تلقین کی. اگرچہ یہ آداب پہلے بھی تھے لیکن اتنے منظم انداز میں اس سے پہلے اتنے اہتمام سے باقاعدہ پورے لشکر کو جمع کر کے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین نہیں کی. ان تینوں کا انتخاب پر ہم نے بات کی تھی، یہ بھی بڑی حکمت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مدینے میں موجود جتنی بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ بکھری ہوئی ایک طاقتیں تھیں، ان سب کی نمائندگی اس کے اندر تھی، ان تینوں لیڈرشپ کے اندر. انصار کی بھی تھی، قریش کی بھی تھی. پھر جب اتنا خونریز معرکہ ہونے والا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی نمائندگی بھی پیش کی تھی. یاد رہے یہ جعفر بن ابی طالب، ان کو آئے ہوئے ابھی سال بھی نہیں ہوا تھا. 16 سال بعد چند مہینے پہلے یہ حبشہ سے آئے تھے. آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے سب سے محبوب چچا جناب ابو طالب کے بیٹے تھے، اور آپ ہی کی ہدایت پر ان کو مکہ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ سردار کے بیٹے تھے. ہجرت سے پہلے سن 5 نبوی میں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا لیڈر بنا کے حبشہ بھیجا تھا. پرسنل ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں تھا مکہ میں، لیکن مسلمانوں کو لیڈ کرنے کے لیے وہاں گئے تھے. 16 سال بعد خیبر میں یہ آئے تھے چند ماہ پہلے. لیکن یہاں آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زبردست مارکے میں پورے لشکر کو پیغام دینا تھا کہ میرے خاندان کی بھی نمائندگی. بہت ساری وجوہات کی وجہ سے آپ نہیں جانا چاہ رہے تھے، آپ کا جانا جو ہے وہ حکمت کے مطابق نہیں تھا. تو آپ نے اپنے قریش کی نمائندگی کے لیے اپنے سب سے قریب جو کزن سمجھے، بھائیوں کی طرح جگر کا گوشہ، جن کے آنے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خیبر کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہے. تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت بڑا میسیج تھا. یعنی قدم قدم پہ بہت زیادہ لرننگ ہے اس میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ہدایت کی کہ بھائی عورتوں، بچوں، بوڑھوں، خانقاہوں میں عبادت کرنے والوں کو قتل نہیں کرنا. کیونکہ یاد رہے پہلی دفعہ کسی ایسے علاقے میں جا رہے تھے جہاں عبادت گاہیں تھیں. جزیرے میں جب بھی لڑائیاں ہوئیں جن قبیلوں سے، تو وہاں عبادت گاہیں نہیں ہوتی تھیں، وہاں مندر ہوتے تھے. خدا کے نام پر قائم کردہ عبادت گاہیں پہلی دفعہ مسلمانوں کو یوں سامنے آ رہی تھیں کہ دشمنوں کے علاقے میں ہوں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک اللہ کے لیے قائم کردہ عبادت گاہیں. عقائد کا فرق بالکل اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچانا. جو بھی غیر محارب ہو، یعنی جو بھی وہ شخص ہو کہ جو جنگ میں شامل نہ ہو، اس کو نقصان نہیں پہنچانا. کوئی تخریبی کام نہ کرنا، دشمن ہاتھ لگ جائیں چونکہ انتقام کی آگ تو ہے، مسئلہ نہ کرنا وغیرہ وغیرہ. اور سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا. بہرحال ہم اس میں اگر ہم میپ کے اندر دیکھیں تو یہ مدینے سے یہ لشکر چلا تھا، اور یہاں معان، اور یہ ہے ڈیڈ سی، بحیرہ مردار، اردن، موجودہ اردن کے قریب. یہ جو واقعہ، یہ جو معان ایک بڑا علاقہ ہے، اس کے قریب موتا ایک بستی کا نام ہے جو قدرے پتھریلی اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں والی بستی ہے، موتا. اور یہ موجودہ اردن کے اندر ہے، جارڈن کے اندر. یعنی یہاں یہ مارکا ہوا تھا، اور تقریباً 1000 میل. کسی کتاب کے اندر مجھے ان تینوں امراء کے مزار کی تصویریں مل گئی تھی، تو باری باری یہ تینوں شہید ہو گئے تھے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور ادھر سوچنے کی بات ہے کہ حضرت زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی خدمت کی، لیکن مزار کہاں بنا؟ حضرت جعفر بن ابی طالب افریقہ تک گئے، لیکن مزار ان کا اللہ پاک نے. تو یہ صحابہ کی زندگی ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، میں نے ذرا موسم نکالا تو کچھ روایت دیکھی تھی، تو انتہائی زیادہ گرم موسم تھا یہ، اور 1 مہینہ مسلمانوں نے یہ سفر کیا ہے. 1000 کلومیٹر تھا، اور یہ سخت گرمی کے اندر مسلمانوں نے سفر کیا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر وہ خوشحالی کا دور نہیں آیا تھا، وہ تو فتح مکہ کے بعد شروع ہوا تھا. وسائل کمی تھے مسلمانوں کے پاس. ہاں اس دفعہ یہ تھا کہ ہتھیار مسلمانوں کے پاس اچھی تعداد میں تھے، لیکن گھوڑے بھی مسلمانوں کے پاس کم تھے. سارا لشکر اونٹوں پہ ہی سوار تھا اکثر. اب جب وہاں پہنچے تو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ دشمنوں کو لشکر کتنا ہے. آپ لوگ ساتھ ہیں نا میرے؟ ٹھیک ہے، دشمنوں کا لشکر ہے 2 لاکھ کا، اور مسلمان کتنے ہیں؟ 3000. تو کیا تناسب ہوا؟ تقریباً 66% آئے تھے نا.
ہاں تقریباً ہاں، تو بہت بڑا تناسب تھا۔ اب مسلمانوں کو اندازہ تو تھا 50-60 ہزار کا، ایسا تو ان کو بھی اندازہ تھا کہ اس وقت دنیا کی بڑی سپر پاور سے لڑنے جا رہے تھے، تو ایسا نہیں کہ وہ 3,000 نکلے تو سمجھ رہے ہوں گے وہ 5,000 ہوں گے، 6,000 ہوں گے، 10 15 20 25 ہزار کا تو مسلمانوں کو بھی اندازہ تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ 2 لاکھ کی فوج ہوگی۔ یاد رہے اس وقت روم کی جو فوج ہے وہ دنیا کی سب سے منظم، طاقتور، جدید ترین فوج شمار ہوتی تھی، اسلحے کے اعتبار سے بھی، جنگی اسٹریٹجی کے اعتبار سے بھی، اور اس کے کھاتے میں بہت ساری فتوحات قریب میں ہی تھی، تو اس وقت کی سپر پاور کی زبردست فوج۔ اچھا پھر اس کے اندر ساری رومی فوج نہیں تھی، 1 لاکھ رومی فوج تھی، بقیہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو جزیرۃ العرب کے کنارے پہ جو عرب قبائل تھے نا، یہ ان میں سے بہت سارے عیسائی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور غسانی قبائل ان کو کہا جاتا تھا، تو یہ نا عرب عیسائی بھی تھے۔ عرب ویسے ہی بہادر جنگجو ہوتے ہیں، اور پھر پیچھے ان کی روم کی ٹیکنالوجی بھی، پھر ان کی سپاہی بھی، پھر ان کے ہتھیار بھی۔ تو مسلمانوں کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ 2 لاکھ ہیں، لہٰذا یہ رک کر سوچنے کی بات تھی کہ کیا کیا جائے۔ لہٰذا اب یہاں مسلمان تھوڑا سا رک گئے اور سوچا کہ کیا کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے خیال میں یہ رک کر سوچنا بزدلی تو نہیں تھی، یا بزدلی تھی؟ ہاں، سچویشن بدل گئی نا، تو اب 2 گروہ بن گئے۔ ایک تو یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی جو بھی آگے بڑھتے ہیں بس لڑنے کے لیے تو آئیں، ایک کا یہ تھا کہ نہیں، سچویشن بالکل چینج ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہیے، لہٰذا ہم نے مطلب ہے کہ جو چند گھوڑے ہیں ان پر فوری طور پہ مدینہ پیغام بھیجنا چاہیے، اور ہم یہاں 1 مہینے میں پہنچے ہیں تو 1-1.5 ہفتے میں پیغام چلے جائے گا اور 1-1.5 ہفتے میں واپس آ جائے گا، تو ہمیں 10-15 دن انتظار کرنا چاہیے۔ مطلب پیغام بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے 12-15 دن انتظار کرنا چاہیے جنگ شروع کرنے سے پہلے۔ تو اس موقع پر ہمیں ایک زبردست تقریر ملتی ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی، اس پہ پچھلی دفعہ ہم نے گفتگو کی تھی، اور انہوں نے لشکر کے سامنے تک، یہ وہی عبداللہ بن رواحہ تھے کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے مدینے سے نکلتے ہوئے دیر ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی تھی کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ لوں، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا تھا، تو تمہیں لشکر کے ساتھ نکلنا تھا، یعنی اپنے پیچھے جمعہ پڑھنے کے مقابلے میں آپ نے فرمایا کہ ایک صبح اور ایک شام جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں، وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ بہرحال یہ عبداللہ بن رواحہ تیسرے امیر تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی تم کس کے لیے نکلے ہو، مطلب مدینے سے جب تم نکلے تھے تو نکلے کس کے لیے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یاد دلائی، وہ جو امیر طے کیے تھے، بولا کیا جذبہ تھا؟ شہادت تھی، تو بس جس کے لیے تم نکلے تھے وہ سامنے تو ہے، اب گھبرا کیوں رہے ہو؟ تو ہم اس دین کے سہارے لڑتے ہیں، تعداد یا طاقت کے بلبوتے پہ ہم پہلے بھی کبھی نہیں لڑے۔ زید بن حارثہ مہاجر صحابی ہیں، تو شروع سے ساتھ تھے، تو ساری جنگوں میں تھے، انہوں نے یاد دلایا کہ کیا بدر میں، کیا احد میں، کیا احزاب میں، ہم کب ہیں کہ جب ہم جو ہے نا طاقت کی بنیاد پہ لڑے، ہم تو اللہ کے سہارے لڑتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے بہت بڑا تناسب ہے، بہت بڑا فرق ہے، لیکن آج ہمیں گھبرانا اور پیچھے ہٹنا یہ مناسب نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو بہرحال پھر انہوں نے کہا صحیح ہے بھائی ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ مالک ہے۔ البتہ یہاں تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج کی، مسلمان تھے یہاں مشارف کی جگہ پہ، معان ایک بڑا علاقہ ہے جس میں ایک حصہ ہے مشارف، یہ کھلا میدانی علاقہ تھا، تو حضرت زید بن حارثہ پہلے امیر تھے، انہوں نے کہا نہیں چونکہ ہم تھوڑے ہیں لہٰذا دشمن نہ چاروں طرف سے ہم کو گھیر لیں گے، 2 لاکھ کے لشکر کا 3,000 کے لشکر کو گھیرنا آسان ہے، اور گھیرنے کے بعد لشکر لڑ نہیں سکتا، لہٰذا نا ہم اپنا نا پلان چینج کرتے ہیں، میدان جنگ چینج کرتے ہیں، اور یہ ایک زبردست اسٹریٹجی تھی، اس میں انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ بھی دیکھیں گے کہ دشمن کی طاقت کو نا اس کی کمزوری بنا دینا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ تھوڑا پیچھے ہٹے، اور موتا جس کی وجہ سے غزوہ موتا اس کو کہتے ہیں، یہ ایک جگہ کا نام تھا، اس کے دونوں طرف نا پہاڑی سلسلہ تھا، اور اندر ایک علاقہ گویا کہ سمجھیں کہ اندر ایک سرے کی طرح اندر گھس رہا تھا میدانی علاقہ، تو انہوں نے اس طرف اپنے سارے لشکر کو لے گئے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دشمن نے اب حملہ سامنے سے ہی کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، وہ گھوم کر اس لشکر کا گھیراؤ دائیں اور بائیں سے بھی اس کو ہٹ نہیں کر سکتا۔ تو اسی حکمت عملی کی وجہ سے بظاہر یقیناً اللہ کی مدد ہوگی، مسلمانوں نے 6 دن تک سروائیو کیا، اور بہت کانٹے کا مقابلہ ہوا، اور مسلمانوں کی شہادتیں بہت کم ہوئی، کیونکہ بہرحال وہ 2 لاکھ تھے، جتنے بھی تھے سامنے آ کے مقابلہ کرنا تھا ان کو،
دائیں بائیں سے وہ حملہ نہیں کر سکتے تھے، نہ پیچھے سے گھوم کر گھیراؤ کر سکتے تھے 6 دن تک۔ یہ جنگ ایسا نہیں ہوئی کہ پہلے دن ہی شہادتیں ہو گئی، بلکہ 6 دن تک کوئی مسلمانوں کے امیر کی شہادت نہیں ہوئی تھی۔ ہاں یہ بڑی مشکل سے نکالا نبیل بھائی۔ اور یہ جو ہے نا وہ یہ جنگ چلتی رہی اور وہ رومی حیران تھا۔ اچھا مسلمانوں نے یہاں تو آ گئے مسلمان، لیکن مسلمانوں کو لڑنے کا انداز نہ دفاعی نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ جارحانہ تھا۔ روم کو اتنی امید نہیں تھی کہ یار یہ عرب کے بدو جن کے پاس بمشکل ہتھیار ہیں، کپڑے پر بدن پہ چھیتڑے لپٹے ہوئے ہیں، یہ اتنی دیدہ دلیری سے یہ آگے لڑیں گے، ان کو اندازہ نہیں تھا۔ لیکن لہٰذا شروع کے 6 دنوں میں ان کا مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ جانی نقصان ہوا۔ یہاں تک ہم پچھلی دفعہ پہنچے تھے، تو اس کو ہم میپ میں اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان کو مجبور کیا پیچھے ہٹ کر کہ وہ تنگ جگہ پر آئیں۔ تنگ جگہ پر آئیں تو مسلمانوں کا آسانی سے شکار کرنے لگ گئے، اور اپنی تعداد کی وجہ سے مسلمانوں پہ پریشر نہیں بڑھا سکے۔ یہ مسلمانوں کی اسٹریٹجی تھی۔ اور یہ جو 3 صفیں بنتی تھیں ہمیشہ، ایک میمنہ، ایک میسرہ اور ایک قلب، عربوں کے لڑنے کا انداز یہ تھا۔ درمیان میں اگر ایک ہم یہ دیکھ لیں کہ تقابل کیا تھا، یہ دونوں کا تقابل تھا 3000 2 لاکھ، یہ پیشہ ور فوج تھی، سادہ ہتھیار، اور ان کے پاس بھاری ہتھیار بھی تھے۔ اور سلحفات، میں نے پہلے ایک بات کی تھی، ایک خاص ٹیکنیک تھی کہ بہت ساری زیروں سے نا وہ تیروں سے روکنے کے لیے ایک دیوار بنا لیتے تھے۔ یہ ایک رومی ٹیکنیک تھی جنگ کے اندر، اور پچھلی جنگوں کے اندر بہت کامیاب رہی تھی، جس سے آپ جتنے بھی تیر ماریں وہ ان کی ڈھالوں سے ایک دیوار نما، وہ میدان جنگ میں رہتے ہوئے ایک فلیکسیبل دیوار بنا لیتے تھے، اور آگے اس دیوار کے سہارے آگے بڑھتے رہتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری ٹیکنیک ان کے پاس تھی۔ چلیں جی، کچھ اس میں انشاءاللہ نبیل بھائی بات کریں گے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ جی بالکل، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت زید رومی لشکر کے آنے سے پہلے پورے لشکر کو لے کے پیچھے ہٹے، اس سے ان کو مسلمانوں کی طاقت کا یا قوت کا یا تعداد کا پوری طریقے سے اندازہ نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے؟ شاید ورنہ ہو سکتا ہے ان کا حوصلہ اور بڑھ جاتا۔ تو اپنی کمزوریوں کو دشمن سے چھپانا، دشمن کی طاقت کو ان کی کمزوری بنا دینا، یہی اسٹریٹجی ہے۔ اور آگے ہم دیکھیں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے پیچھے، تو ہم پیچھے سے گھوم کے نہیں آ سکتے تھے، بہت دور تک یہ علاقہ پھیلا ہوا تھا، پتھریلی علاقہ تھا، تو اتنے بڑے لشکر کو موو کرنا، پیچھے سے گھما کر لے کر آنا۔ اچھا پھر اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے، خطرہ یہ ہوتا ہے کہ پہاڑی گھاٹیوں کے اندر کوئی گھات لگا کے نہ بیٹھے ہوں، ہے نا؟ تو اس طرح ہوتا تھا کہ وہ کسی تنگ راستے میں آگے دور تک لے کے وہ پہاڑیوں پر جو ہے نا وہ تیر انداز بیٹھے ہوں۔ غزوہ حنین میں یہی ہوا تھا نا مسلمانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو تقریباً یہ مقابلہ تھا 1 کا 70 کا۔ اب حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے، اور یہ سامنے تھے، اور مسلمانوں کے قلب میں حضرت زید بن حارثہ تھے، اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی کہ انہوں نے جنگ شروع کرنے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت تھی، ٹھیک ہے؟ ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو پھر جنگ شروع ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور جب جنگ بہت شدید ہو گئی، میں عرض کر رہا ہوں کہ 6 دن تک یہ روزانہ سارا دن لڑائی ہوتی تھی، پھر شام میں اپنے اپنے معسکر میں واپس جاتے تھے، فوجیں آرام کرتی تھی، پھر صبح لڑائی ہوتی تھی۔ ایک موقع پر چھٹے دن جب بہت زیادہ ان کی طرف سے دباؤ آیا، بہت زیادہ پریشر آیا، اور انہوں نے بھی کوئی ایک خاص اسٹریٹجی سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو پھر گھوڑے پر جو حضرت زید بن حارثہ گھوڑے پر تھے، تو گھوڑے پر موو کرنا اور حملہ کرنا مشکل ہو گیا، تو حضرت زید بن حارثہ گھوڑے سے اترے اور لشکر میں مل کر وہ جنگ کرنے لگے، اور یہاں حضرت زید بن حارثہ کی شہادت ہوئی۔ زرہ پہنی ہوئی تھی انہوں نے، اور دشمنوں کے صفوں کے درمیان وہ چل رہے تھے، اور دشمن نے ظاہر بات ہے سپہ سالار کو تو پہچانتی ہے وہ۔ اچھا یاد رہے کہ سپہ سالار لڑتا بھی ہے اور اس کے پاس جھنڈا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت زید بن حارثہ کے ایک ہاتھ میں اگر تلوار تھی تو دوسرے ہاتھ میں کیا تھا؟ جھنڈا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی جھنڈا ہوتا ہے جس کو دور سے سارا لشکر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت کی ایک جنگی نفسیات کے اعتبار سے کہ یہ جھنڈا بلند رہنا چاہیے، ورنہ قوم کا یا لوگوں کا یا سپاہیوں کا یا فوج کا مورال جو ہے نا وہ نیچے گر جاتا ہے۔
لہٰذا سب سے جو اہم ترین فرد جو لشکر میں ہوتا تھا، سخت ترین لڑائی میں وہ جھنڈا اپنے پاس رکھتا تھا اور وہ اس کا لیڈر ہوتا تھا، لہٰذا حضرت زید بن حارثہ. اچھا یہ جھنڈا ایک اور اس کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ تھی. یہ جھنڈا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بنا کے دیا تھا، سفید رنگ کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کو دیا تھا. تو ایک تو ویسے ہی جنگوں کے اندر جھنڈے کی عسکری اہمیت تھی، اس کے ساتھ مسلمانوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی تھی. خود آپ نے بنفس نفیس کپڑا پھاڑ کر ڈنڈا منگا کے آپ نے خود اپنے ہاتھ سے باندھ کر حضرت زید بن حارثہ کو دیا تھا. لہٰذا اس کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، جو مسلمانوں کے ویژن کے ساتھ محبت تھی، جو پھر اس جھنڈے کے ساتھ جو ان کا وہ مطلب ایسے نہیں ہم واقعات پڑھتے ہیں آگے بھی تو دیکھیں گے کہ یار جھنڈے کے لیے جان دے دی. جھنڈے کے لیے جان نہیں دے دی، اس کے پیچھے کچھ جھنڈا تو ایک سمبولک ایک آئیکن تھا اور کچھ بھی نہیں تھا وہ، لیکن اس کے پیچھے کچھ وجہ تھی. ایک سوال ہے جی جھنڈے کا جو کلر وائٹ تھا، اس وقت میسر کپڑا وائٹ تھا تو وائٹ تھا، جب کبھی کالا ہاتھ لگ گیا تو کالا بنا دیا، کبھی لال بھی بنایا ہے. اگر سفیر کو جو جھنڈا دیا جاتا ہے تو پیس والا جھنڈا ہوتا ہے. نہیں یہ گیموں میں ہوتا ہے. ہاں دیکھیں جھنڈوں میں کلر کے انتخاب میں کوئی سائنس نہیں ہوتی تھی، بے تکلف جو میسر ہوتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے دے دیتے. ایسا نہیں تھا کہ جھنڈوں کے لیے کوئی خصوصی کپڑا بنا کے رکھا ہوتا تھا. وہ اس وقت بھی کوئی کپڑا منگایا اور کپڑے بھی عام طور پہ کیا ہوتے، 2 چادریں ہوتی تھی. تو ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ جھنڈا کوئی نائلون کا یا خصوصی کوئی ریشم کا تھا، کسی نے اپنی کوئی چادر اتار کے دی، اس کو پھاڑا وہ جھنڈا بنا. جی 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 لیکن بس وہ ایک نشانی ہوتی ہے، یہ سمجھیں کہ وہ اب جو ہے نا وہ قائد نے بنا کے دے دی. ٹھیک ہے، تو بس وہی جھنڈا تھا جو مسلمان مدینے سے نکلتے ہوئے دیکھ رہے تھے 1000 کلومیٹر کے راستے پہ، تو اس کو پہچانتے تھے. تو کبھی اللہ کے نبی نے کالا بھی بنا کے دیا ہے، کبھی اورنج اور سرخ بھی بنا کے دیا ہے. تو جو میسر ہوتا تھا وہ بنا کے دے دیتے تھے. اور عام طور پہ ان جھنڈوں پہ کوئی الفاظ نہیں لکھے ہوتے تھے، بساؤ کا جھنڈوں پہ کلمہ لکھا ہوتا تھا کچھ جنگوں کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی نہیں کہ اس پہ کوئی خاص سمبل بنا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، یا کوئی خاص لوگو ہوتا تھا جو پہچان ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا، کس کی طرح نہیں ہیں. بہرحال جو عام طور پہ مختلف مشہور ڈراموں میں نظر آتا ہے، کسی خاص قبیلے کی پہچان، اس قسم کا کوئی لوگو وغیرہ بھی اس پر نہیں ہوتا تھا. اچھا ہم یہاں ان کے مقابلے میں بالکل مختصر ہم دیکھتے ہیں تو مفسرین یا سیرت نگاہ حضرات تفسیر فرماتے ہیں شاط فی رماح القوم، یعنی حضرت زید بن حارثہ نے دیکھا کہ جب جنگ بہت ہی زیادہ شدید ہو گئی ہے تو ان کے لیے کئی چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ اپنے سپاہیوں کو آرام سے مرنے نہیں دینا چاہتے تھے. دوسری بات ہے پورے لشکر کو میسج دینا چاہتے تھے، کیونکہ اب انہوں نے دیکھا کہ جنگ بہت سخت مرحلے میں آ گئی. لہٰذا گھوڑے سے اترے اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ جیسا کہ وہ پھنسے ہوئے تھے دشمنوں کے درمیان، یہ بھی جا کے لڑنے لگے. شاط فی رماح القوم کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کے نرغرے میں گھس گئے اور ان کی جماعت میں پیچھے ہٹ کر دوبارہ سیکیور کر کے اپنے آپ کو محفوظ جگہ پہ نہیں لے گئے، جہاں ان کے سپاہی تھے انہی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے. اور ظاہر بات ہے دشمنوں نے دیکھ لیا، تھوڑی دیر میں شہید ہو گئے. لیکن ان کی جو ہے وہ شہادت ہوتے ہی جھنڈے نے گرنا تھا، لیکن جھنڈے کو گرنے نہیں دینا تھا. تو کس نے اٹھایا؟ یہ حضرت جعفر بن ابی طالب. اس کا مطلب ہے کہ جو سیکنڈ لیڈر ہے اس کو فرسٹ لیڈر کے بالکل کیا رہنا ہوتا ہے، قریب رہنا ہوتا ہے. ان کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں جب بڑے کرائسس ہوتے ہیں نا، جو بڑا لیڈر ہوتا ہے نا اس کو اپنے پرسنل مفاد کی پرواہ کو چھوڑ کر مشن کو بچانا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آخری حد تک جا کے اس نے قربانی دینی ہوتی، جو سیرت ہم کو سکھاتی ہے، جو صحابہ ہم کو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اپنے لیے وہ کوئی بہت ہی کوئی یعنی کمفرٹ والی چیز اختیار کرے. ہاں ٹھیک ہے. حضرت جعفر، مجھے نہیں پتا آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے. اچھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے، انہوں نے گرنے سے پہلے ہی تھام لیا. اچھا یہ میں نے متعدد کتابیں دیکھی، کیا کسی ایک نے شاید مبالغے کے طور پہ لکھ دیا ہو، مبالغہ بھی ہوتا ہے نا جنگوں میں بسا اوقات، یا گرنے سے پہلے تھام لیا مطلب گرنے ہی نہیں دیا.
لیکن سب نے یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی لشکر کا جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب نے حضرت زید بن حارثہ کی فائنل شہادت کے بعد گرنے نہیں دیا. اچھا حضرت جعفر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے, لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظاہری مشابہت بھی بہت تھی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اخلاق اور سیرت میں مشابہت بھی بہت تھی, ٹھیک ہے, اور لہذا ان کا جھنڈا تھامنا مسلمانوں کو دوبارہ سے ایک قوت و طاقت مل گئی. حضرت یہی چھٹا ہی دن تھا, اب جنگ اور زیادہ آگے بڑھ گئی, تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا, جو حضرت زید نے محسوس کیا تھا, کہ گھوڑے پر رہ کر لڑنا نا, یہ ان کو تھوڑا سا ان کو کم افیکٹو بنا رہے ہیں, لہٰذا وہ گھوڑے سے اتر گئے. اچھا گھوڑے سے اترنے کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ گھوڑا بدک بھی سکتا ہے, وہ دشمنوں کے لشکر میں بھی جا سکتا ہے, وہ دوبارہ مسلمانوں کے لشکر میں بھی جا سکتا ہے. اب سب نے تو گھوڑے سے اترتا ہوا نہیں دیکھا ہے لشکر کو, سب کو پتہ ہے کہ یہ لیڈر کا گھوڑا ہے, لہذا اس گھوڑے کو بدکتا ہوا بھٹکتا ہوا یہاں جاتا دیکھ کر بہت سارے سوال اٹھ سکتے ہیں. لہذا جعفر بن ابی طالب نے نیچے اتر کر گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں. اس پر ہم بات کرتے ہیں ابھی, ٹھیک ہے, اس کو. اور یہ کسی بھی جنگ کے اندر پہلی دفعہ عقر فرس کا واقعہ ہوا تھا, کہ جو کسی بھی جنگ میں کسی مسلمان سپہ سالار یا سپاہی نے پہلی دفعہ کیا تھا. یہ جذبات و جوش اور جنگ کی شدت کے موقع پر آئندہ کے لیے عربوں کے ہاں تھا یہ, لیکن کسی مسلمانوں کی کسی جماعت نے پہلی دفعہ, کسی لشکر نے یا کسی سپاہی نے پہلی دفعہ کیا تھا. عقر فرس اس کو کہتے ہیں, عقر کہتے ہیں اس کے کونچے یا نہیں اس کے پیر کے نچلے حصے کاٹ دینا, ٹھیک ہے. اچھا اب جناب, اب انہوں نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور وہی جو ہے وہ اب گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی, اور یہ پہلا. اچھا یہ ایک میسج تھا پورے لشکر کے لیے, یار گھوڑے سے آپ آگے جاتے ہیں تو گھوڑے کے ذریعے سے تیزی سے آپ کیا آتے ہیں, واپس ہو جاتے ہیں. پورے لشکر کے لیے کیا میسج تھا یہ, کہ اب پیچھے ہٹنا کی کوئی سوچنا بھی نہیں. دیکھو تمہارا لیڈر اپنے پیچھے ہٹنے کی ٹول کو یا اپنے آلات کو وہ ختم کر چکا ہے, ٹھیک ہے. فتح شہادتی حضرت جعفر بن ابی طالب کے یہ اشعار, اس سے زیادہ بھی ہیں, یہ چند بڑے زبردست ہیں. یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ وباردا شرابها, جگہ کم تھی تو میں نے ملا کے روم قد دنا عذابها کافرۃ بعیدۃ انصابها علی اذ لاقیتها ضرابها. اصل مزہ تو عربی میں ہے, اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے کہ کتنی ہائے جنت کتنی پیاری ہے, اس کا قریب آنا کتنا پیارا ہے, اس کا پانی کتنا ٹھنڈا ہے اور کتنا میٹھا ہے. اب یقین جانو رومیوں کا عذاب قریب ہے, ان کا کوئی خاندان نہیں, ہمارے نسب سے وہ بہت دور ہیں. ظاہر بات ہے رومیوں کا نسب تو عربوں کی طرح نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور جب میں ان سے ٹکراؤں گا نا تو پھر دیکھنا کہ میں میں تلوار کو روکنے والا نہیں ہوں گا. پھر یہ اپنا بھی جذبہ بڑھانا تھا, یہ عربوں کا انداز تھا, اور لشکر کا بھی جذبہ بڑھانا تھا. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں, اور رومیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں, اور ایک سپاہی سے بالکل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع ہے. تو ایک سپاہی نے, ان کے ظاہر بات ہے وہ لیڈر تھے, ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, اسی ہاتھ پہ وار کیا جس کے اندر جھنڈا تھا, یہ ہاتھ کٹ گیا. اب دیکھیں یہ سیکنڈوں کے اندر ہوتا ہے, ایسا نہیں تھا کہ وہ سلو موشن میں اس نے کہا تھا جھنڈا سنبھالنا میں ہاتھ کاٹنے آ رہا ہوں. یہ سیکنڈوں میں ہوتا ہے جنگوں میں, آپ کو پتہ ہے, ورنہ اس کو ہاتھ کاٹنے نہیں دیتے. مطلب ان کی بے خبری میں اچانک اس نے یہ وار کیا اور وہ اس کو روک نہ پائے اور ہاتھ کٹ گیا, اور سیکنڈوں کے اندر ہی وہ جھنڈا جو اس ہاتھ میں تھا, اب ظاہر بات ہے وہ گر رہا تھا, اس کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا. اب دوسرے ہاتھ سے پکڑنے کی وجہ سے تلوار چھوڑنی پڑے گی, کیونکہ ایک ہاتھ تو نہیں ہے. اب تو جھنڈا پکڑا تو وہ تلوار چھوڑ گئی. اب اس کے اگلے وار کو روکنا بھی مشکل تھا, ٹھیک ہے نا. لہذا وہ تو چاہتا یہ تھا کہ یہ جھنڈا گر جائے, لہذا اس کا دوسرا وار اگلے بازو پر تھا, ٹھیک ہے نا. اب ایک بازو تھوڑا سا یہ کٹا ہوا رہ گیا ہے, ایک بازو تھوڑا, اور جھنڈا گر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ سیکنڈوں کے اندر ہوتا ہے یہ. اور انہوں نے دونوں کٹے ہوئے بازو سے, جیسے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو واقع بیان اسی طرح, انہوں نے اس جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی امانت کے ساتھ ان کا آخری لمحات تھے. اب اس نے جیسا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ واقع میں اس نے کہا کہ بھائی یہ تو ایسے جھنڈا نہیں چھوڑے گا, لہٰذا اس نے سر پہ وار کیا اور جو ہے نا وہ شہید کر دیا, ٹھیک ہے.
اب جھنڈا گر گیا، لیکن اس کو فوراً سے تیسرے جو صحابی تھے انہوں نے اٹھایا، حضرت عبداللہ بن رواحہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، اس میں ان کی شہادت کے بعد، یہ جنگ کے بعد کا واقعہ، حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نے جنگ جب تھمی، اس رات اس دن جب جنگ تھمی، میں نے خود نے دیکھا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا جسد مبارک واپس لے کر آئے، واپس لے کے مطلب ہے کہ دفنانے کے لیے، تدفین روز کے روز ہی ہوتی تھی، اپنی شہداء کی لاشوں کو لاتے تھے اور دفن کر دیتے تھے، تو میدان جنگ کے قریب ہی، تو دیکھا کہ ان کے جسم پر 90 سے زائد تیروں، نیزوں، تلواروں کے زخم تھے۔ اب 90 کا عدد کثرت کے لیے ہوتا ہے، یعنی چھل نہیں تھا زخم، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کوئی ایک زخم بھی ان کی پشت پر نہیں تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یعنی کبھی تو آپ گھبرا کے آپ جو ہے نا وہ اب رخ موڑتے ہیں کہ یار ذرا میں اس محفوظ جگہ پر آ جاؤں، اس محفوظ جگہ پر آ جاؤں، لیکن کوئی زخم جو تیر کھائے، سینے پر کھائے، تلوار کھائی، نیزے کھائے، لیکن پیٹھ نہیں دکھائی۔ یہ ایک وہ ہوتا تھا کہ جنگ میں، ایسی خطرناک جنگ کے اندر کبھی تو انسان تھوڑی دیر کے لیے گھبرا کر ذرا پیچھے جاتا ہے، اور کوئی زخم تو اس کی پیٹھ پہ لگ سکتا ہے، یا اپنے آپ کو وار روکنے کے لیے اپنی پشت کو سامنے کر سکتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کیا۔ اعلیٰ ترین بہادری تھی، اسلام سے اعلیٰ درجے کی وفاداری تھی، ٹھیک ہے جناب۔ اب 2 جرنیل ہو گئے تھے، تیسرا بوجھ تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کلومیٹر دور مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرماتے، اور کچھ صحابہ آپ کے سامنے تھے، غالباً یہ عصر کے بعد کا وقت ہوگا یا ظہر کے بعد کا وقت ہوگا، غالباً عصر کے بعد کا وقت ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ تھے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ آپ نے پورے جنگ کا نقشہ کھینچا جو بذریعہ وحی آپ کو بتایا گیا تھا، اور آپ نے بتایا کہ زید نے اٹھایا، شہید ہو گئے، جعفر نے پرچم لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر آگے بھی وہ حدیث وہ آگے دیکھیں۔ پھر حضرت جعفر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کے یہ بھی بتایا کہ دونوں بازو کٹ گئے ان کے، فرمایا کہ اللہ نے کٹے ہوئے دونوں بازوؤں کے بدلے انہیں جنت میں یاقوت کے 2 پر عطا فرمائے، اور پر کو عربی میں کہتے ہیں جناح، اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ جناح کا استعمال ہوا، اسی وجہ سے حضرت جعفر کو کہتے ہیں ذو الجناح، اور ذو جناحین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 پروں والا۔ اور اسی موقع پہ حضرت جعفر کو لقب ملا طیار، بہت تیزی سے اڑنے والا، چونکہ 2 پر تھے تو جعفر طیار جو کہا جاتا ہے، جعفر بن ابی طالب کے بجائے عام طور پہ حضرت جعفر طیار کہا جاتا ہے، اور ذو الجناحین جو کہا جاتا ہے وہ اسی شہادت کی بنیاد پر، یا اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس جعفر طیار اور ذو الجناحین کے نام سے یاد کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ بھئی گھوڑے کا کیا قصور تھا؟ ہاں نقصان نہیں پہنچانا، ہاں ہاں، پھر کیوں؟ کیا خیال ہے کیوں کیا؟ جنگی اسٹریٹجی کے لیے اگر کوئی چیز کی جائے یا فتنہ کے لیے کی جائے اس میں الگ ہے نا، اپنی جان بھی تو خرچ کی ہے، گھوڑے کو بچا دیتے تو آپ ہی نے بتایا کہ مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ بھی بہت بڑی حکمت تھی، اس پر جو ہے نا وہ حضرات نے لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں بظاہر ضرور محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے گہری حکمت ہے۔ نمبر 1، اگر یہ گھوڑے کو چھوڑ دیتے تو دشمن کے لشکر میں اگر ایک آپشن تھا کہ دشمن کے لشکر کے پاس چلے جاتے ہیں گھوڑا، خود تو وہ حالت دیکھ رہے ہیں کہ شہید ہو جائیں گے، اور دشمن کے پاس اگر یہ لشکر کے پاس یہ گھوڑا چلے جاتا تو بھائی یہ گھوڑا ہی توپ تھی، مطلب ایک آپ بہت زبردست قسم کا بہترین ہتھیار دشمن کو دے رہے ہو کہ اس پر بیٹھو اور ہم سے آگے لڑو، یہ تو دشمن کی طاقت بڑھانا نہیں ہوتا نہیں، لیکن بہرحال ایک دشمن کی دیکھیں پہلے سے بہت سارے ٹینک اور ایک ٹینک اور دے دیں یار، پہلے سے بولتے ہیں چلو ایک ٹینک اور لے لو، جم کے مارو، ہمارا بھی لے لو بھائی، ہم تو جا ہی رہے ہیں، یہ تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوگی نا بھائی۔ جنگ میں تو ایک ایک تلوار آپ کو دشمن سے بچانی ہوتی ہے نا، ایک ایک زرہ، ایک ایک چیز، اور پھر دیکھیں ایک اور نفسیاتی روب، اگر دشمن کے پاس یہ گھوڑا ہوتا تو وہ پورے مسلمانوں کے لشکر کے سامنے یہاں وہاں گھومتے رہتے تمہارے امیر کا گھوڑا ہے،
یہ نفسیاتی دباؤ جو ہے نا کہ تمہارا امیر شہید ہو گیا ہے اور دیکھو اس کا گھوڑا ہم استعمال کر رہے ہیں. مسلمانوں نے بھی یہ اسٹریٹجی استعمال کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب گئے تھے صلح حدیبیہ میں, ابو جہل کے اونٹ پہ سوار ہو کے گئے تھے. یہ دشمن کو غصہ دلانے والی بات ہوتی ہے نا, تو یہ مسلمان یہ بھی موقع مل جاتا. ٹھیک ہے, بھائی 1 منٹ ٹھہر جائیں, ہم گھوڑا ذبح کر رہے ہیں یار, میدان جنگ میں تھے وہ, یہ مار ہی دینا تھا, یہ مار ہی دینا تھا. دیکھو ذبح گوشت کے لیے کرتے ہیں مسلمان, ٹھیک ہے نا, یہ علامتی طور پہ ذبح نہیں تھا. اگر وہ ذبح ہو جاتا تو گوشت کھانا جائز ہو جاتا, دشمن گوشت کھا لیتا اس کا, ہے نا. اچھا, کیونکہ وہ بھی سامنے والی بھی اہل کتاب تھے, وہ بھی ذبیحہ ہی کھاتے تھے, مردار نہیں کھاتے تھے. یہ بھی بڑا اچھا نقطہ آپ نے کہ ذبح بھی نہیں کیا اس کو. اچھا, یہ اپنی ثابت قدمی بتانا تھا. اس موقع پہ مسلمانوں کو وہ دیکھ رہے تھے کہ مورال ٹوٹ رہا ہے, ایک امیر شہید ہو گئے ہیں, پسپا ہو رہے ہیں مسلمان, شہادتیں ہو رہی ہیں, دشمن کا دباؤ بہت ہے. تو حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک گھوڑا کیا 1000 گھوڑے قربان. یار وہ خود بھی تو قربان ہو رہے تھے. ہاں ہاں ہاں, اور میں نے بھی گھوڑا چھوڑ دیا, اس کے پیر بھی کاٹ گئے. ہاں, میں تو نہیں جانے والا. تو یہ ایک میسیج پورے لشکر کو جانا تھا, جس سے ایک ظاہر بات ہے ایک جذبہ آنا تھا, اور جذبہ ہی سے تو جنگیں جیتی جاتی ہے. ہاں, کشتیاں بھی جلائی اسی طرح, طارق بن زیاد نے غالبا. لیکن یہاں بس تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ ایک جاندار ہے. اچھا, دوسری بات ہے کہ عام حالت میں جو نبیل بھائی نے بات کی کہ عام حالت میں تو بے زبان جانور کو زخمی کرنا تو انتہائی ناپسندیدہ ہے نا, لیکن یہ ایک خاص سچویشنل ایک ڈیسیجن تھا کہ جس میں جو ہے نا وہ انتہائی مشکل صورتحال تھی. حضرت عبداللہ بن رواحہ تیسرے سپہ سالار. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں ایک واقعے کے بعد بس میں یہ مکمل کروں گا. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پرچم سنبھالا. آپ دیکھیں سچویشن یہ تھی کہ آس پاس مسلمان شہید ہو رہے ہیں, 2 بڑے سپہ سالاروں کی لاشیں سامنے ہیں, دشمن کا بڑا دباؤ ہے. تو وہ یہی عبداللہ بن رواحہ مسلمان کے لشکر کو ابھارنے والے تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن بہت ہی کرٹیکل اور انتہائی زیادہ مشکل سچویشن میں ان کے پاس جھنڈا آیا, ٹھیک ہے نا, شروع کے مقابلے میں. لہٰذا فطری طور پر انسان ہی ہے نا, فطری طور پہ خیال آ جاتا ہے کہ کیا کروں میں, آگے بڑھوں یا پیچھے ہٹوں. ٹھیک ہے, تو ایک انسانی تذبذب تردد پیدا ہوا جس کی ہمیں روایت میں ملتی ہے. تو اور اپنے دل کے اندر ایک چھوٹے سے رینگنے والے ڈر کو, لیکن ان حضرات کی شان تھی, حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سمجھ لیا کہ ایک ہچکچاہٹ آ رہی ہے. ہاں, گھبرا جاتے, لیکن انہوں نے اشعار کہے تو آس پاس والوں نے وہ سن لیا اشعار, اور بعد میں ایک حدیث کے ذریعے سے پتہ چلا ہے, ورنہ تو ان کے قلب کی کیفیت کسی کو پتہ نہیں چل رہی تھی. لیکن انہوں نے ایک اشعار کہے, کچھ اشعار کہے, وہ اشعار طویل ہیں. یہ خود ویسے ہی شاعر تھے عبداللہ بن رواحہ, بہت بڑے شاعر تھے. آپ کو یاد ہو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہی تو اشعار پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے اشعار پڑھے. ان اشعار میں سے چند یہ ہیں: اے میرے نفس, میں نے قسم کھائی ہے تو کہ آج تو میدان جنگ میں ضرور اترے گا, چاہے تو اپنی مرضی سے اترے یا تجھے مجبوراً اترنا پڑے. دل نہیں بھی چاہ رہا ہے پھر بھی تو اتر, ڈر لگ رہا ہے پھر بھی اتر, دشمن شور مچائیں روئے پیٹیں پھر بھی تجھے آگے بڑھنا ہے. تجھے کیا ہوا؟ اللہ اکبر. مالی ارا کی تکرہین الجنہ, یہ اپنے نفس سے بات کر رہے ہیں, یہ سیلف ڈائیلاگ ہو رہا ہے. تجھے کیا ہو گیا کہ تو دیکھ کیا کر رہا ہے, جنگ سے پیچھے ہٹ رہا ہے, تو جنت کو ناپسند کر رہا ہے, تو ایک طویل عرصے تک مطمئن رہا ہے, بڑی اچھی تو نے زندگی گزاری ہے, اور تیری حقیقت کیا ہے کہ تو بس ایک اور کچھ بھی نہیں ہے, تو ایک ناپاک قطرہ ہے. آج تجھے اللہ پاک اتنا بڑا مقام دے رہے ہیں کہ جنت تیرے سامنے ہے. ٹھیک ہے, پھر کہا کہ یا نفس الا تقتلی تموتی. دیکھے آج اگر تو نہیں مارا گیا نا, کیا سمجھتا ہے بچ جائے گا؟ مرنا تو ہے ہی. آج یہ عزت, شہادت, کرامت کی موت تیرا انتظار کر رہی ہے, تو اس سے کیوں گھبرا رہا ہے؟ ایک نہ ایک دن تو مرنا ہوگا. یہ موت کا پیالہ تیرے سامنے آ گیا ہے, یہ وہی شہادت ہے ماں تمنی تھی قد اعطی تھی, جس کی تو نے ہمیشہ تمنا کی ہے, آج اللہ نے تجھے سامنے دے دی ہے. اسی اپنی برسوں کی تمنا سے پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے؟ ان حضرات کے مکالمے بھی بہت جاندار ہوتے تھے. اگر تو ان دونوں کی طرح قربانی دے گا تو یاد کر کے تو
دونوں سے مراد بس یہ معمولی کشمکش ہوئی اور انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا. اسی دوران کا ایک کزن آیا اور کچھ گوشت کا ٹکڑا پیش کیا کہ بھائی اب تمہیں آگے لیڈ کرنا ہے, کچھ کھا لو, کب سے تم تھکے ہوئے ہو, تم نے شدید بھوک اور بڑی سختی جھیلی ہے. انہوں نے وہ ہڈی ہاتھ میں لی جیسے ایک بھنا ہوا گوشت ہوتا ہے, اور ایک ہی نوالا نوچا کہ اچانک ایک طرف سے دشمنوں کے بڑے حملے کی آواز آئی. بس ان کو پھر وہی اپنی نفس کی کشمکش یاد آئی. انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ نفس مجھے گھیر لے. انہوں نے یوں پھینکا اس گوشت کو اور کہا کہ رواحہ کے بیٹے, دشمن حملہ کر رہے, تو ابھی تک دنیا کے کھانے پینے میں لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس طرف دشمن کا حملہ روکنے کے لیے گئے اور شہید ہو گئے. تینوں کے تینوں شہادت ہو گئے. لیکن جھنڈا پھر بھی گرنے, اب کوئی امیر مقرر نہیں تھا. اب یہاں نظر آتا ہے کہ بھائی امیر مقرر نہیں ہے, سب کوئی بولے ہاں کوئی امیر آئے گا تو جھنڈا اٹھائے گا, انتظار کرتے ہیں. نہیں امیر, میں امیر تو نہیں ہوں, میں امیر نہیں ہوں, کوئی آئے گا وہ جھنڈا اٹھائے گا. بھائی مطلب طے کرے, بھائی مسلمان طے, ہاں مسلمان طے کر لیں تو کوئی اٹھا لے گا جھنڈا. بھائی اس موقع پر یہ مڈل مینجمنٹ ہوتی ہے, مڈل لیڈرشپ ہوتی ہے, جو اعلیٰ ترین قیادت نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ اس موقع پر وہ آگے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہے. ظاہر دیکھیں جھنڈے اٹھانے کا مطلب کیا ہے, آپ پورے دشمن کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ادھر آؤ حملہ کرو. جھنڈا اٹھانا آسان نہیں ہوتا تھا, جھنڈا اٹھانا تمغہ لگانا نہیں ہوتا تھا کوئی, یا کوئی بڑی گاڑی میں بیٹھنا نہیں ہوتا تھا. مطلب ایک لیڈر ہے تو بڑی گاڑی, مطلب وہاں لیڈرشپ کا مطلب اپنی جان کو مزید. تو بہرحال یہ ایک تذبذب کے بعد ان کی شہادت ہو گئی. اور بہرحال ایک تو پتہ چلا کہ لیڈر مطلب یا ایمانی تناظر میں بھی نا لیڈر وہ نہیں ہوتا جس کو ڈر نہیں لگے. وہ ہمیشہ وہی بات کہ یار کوئی آئرن مین نہیں ہوتا ہے, نہ انبیاء نہ صحابہ نہ اولیاء, جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کے ایموشن پروف ہیں, یہ کوئی جذبات ان کو نہیں آتے, ڈر نہیں لگتا ان کو, کہ انسان نہیں ہے یہ مشینیں ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر وہ انسان ہے تو ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل بھی ہے, نفس بھی ہے, ڈر بھی ہے, خوف بھی ہے, امید بھی ہے, پریشانی بھی ہے, سب کچھ ہے. ان کے ساتھ وہ تمام جذبات لگے ہوئے جو کسی بھی انسان کے ساتھ ہیں, لیکن ڈر لگنے کے باوجود بھی اپنے خوف کو پہچان کر اس کو بڑے مقصد کے لیے تابع کرنا اور امت پہ قربان کرنا, یہ ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہوئی, یا بڑے مقصد کے لیے قربان کرنا. بہرحال ہاں اپنے آپ کو پہچانو. جی 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 اور اس میں جو اس دین جو ہمیں فریم ورک دیتا ہے نا بہت ڈیٹیل ہے. اس دفعہ ہم نے ایک کورس شروع کیا ہے حکمہ کے اندر, سیلف اویئرنیس پر ہی, اسلامک ماڈل جو اس کا ہے نا, تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب ہے کہ اندرونی اعتبار سے ان کے نزدیک تو صرف ایک عقل ہے نا, ایک مشین ہے یہ, جس برین کے وہ مختلف حصے کرتے ہیں, سوچنے والا, جذبات والا, ڈیسیژن, پری فرنٹل کورٹیکس اور بہت سارے نا. تو لیکن ہمارے نزدیک صرف دماغ نہیں ہے, ہمارے نزدیک بہت سارے اور چیزیں ہیں. قلب, نفس, روح, فطرت, 5 چیزیں. ان میں سے کون سی چیز کہاں سے آتی ہے, کس طرح اس پہ کام کرتے ہیں ہمارے یہ جو جن کو فلاسفہ کہتے ہیں اسلامی, جو امام غزالی, امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, تو انٹرنل دنیا پہ ان کا جیسا کام ہے نا ایسا ویسٹ کے پاس بھی نہیں ہے. ہاں یہاں پہ بھی ہو جائے, تھوڑا سا خشک ہے لیکن مطلب تھوڑا سا یعنی گہری باتیں ہیں, ذرا اس میں کر لیں گے انشاءاللہ. بالکل اس کا ایک ٹیسٹ کر لیں گے, پھر ساتھیوں سے رائے بھی لے لیں گے. اچھا ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ممبر پر تھے اور صحابہ بار بار پوچھ رہے تھے کیونکہ آپ واقعات بتا چکے تھے, آپ ہم پھر رو رہے تھے, آپ کو پورے صحابہ کو بتایا, پھر بتایا, پرچم پھر تیسرے لیڈر کے پاس آئے عبداللہ بن رواحہ. انہوں نے بھی بہادری سے, اچھا انصار سارے انتظار کر رہے تھے نا ہمارے والا کب ہے. دیکھیں یہ ایک جذبہ تھا نا کہ بھائی جو ہے نا وہ مہاجرین, زید بن ثابت کامیاب, قریشی سر فخر سے بلند کر رہے ہیں, ہاں بھائی جعفر بن ابی طالب بھی شہید, انصاری انتظار کر رہے ہیں, پھر اٹھایا, مطلب وہ بھی شہید ہو گیا. لیکن آپ نے ایک بات بھی بتائی, آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ان تینوں کو سونے کے تختوں پہ دیکھا. البتہ نا عبداللہ بن رواحہ کا تخت تھوڑا سا جھکا ہوا تھا. اب انصار صاحب پریشان. اور یہاں بھی ایک میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی یہ بات نہیں بتاتے,
لیکن بتانی بھی ضروری تھی کہ یار کہ ایک نفس کی آزمائش آئی لیکن رواحہ ابن رواحہ کامیاب ہو گیا. البتہ اس نفس کی آزمائش چونکہ آ گئی نا, وہ کچھ دیر کے لیے نفس کی طرف متوجہ ہوا, کچھ ہچکچایا, تو درجہ پہلے دو کے مقابلے میں تھوڑا سا کیا ملا. یہ آئندہ کے لیے بہت بڑی نصیحت تھی, ہاں پوری امت کے لیے, اس وقت جو موجود صحابہ جو مدینے میں تھے. اچھا جب انصار کو رنج تشویش ہوئی, انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ جب موت سامنے آئی تو وہ دونوں زید و جعفر تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھ گئے. البتہ عبداللہ کے دل میں تھوڑا تذبذب پیدا ہوا, لیکن انہوں نے اپنے نفس کو ملامت کی اور وہ بھی آگے بڑھ گئے. تو جنت میں تخت پہ وہ بھی ہیں لیکن تخت تھوڑا سا نیچے. مطلب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو نفس کی ملامت کرنا بھی ایک طرح سے کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر ہی آتا ہے. نفس کی ملامت کی وجہ سے تو وہ بچے, لیکن نفس کا اتنا ٹرینڈ نہ ہونا کہ آپ کو عین قربانی کے موقع پر پریشان کرے, یہ آپ کی انٹرنل کمزوری ہے. موت تو وہ دونوں بھی دیکھ رہے تھے, لیکن ان کا نفس اتنا ٹرینڈ تھا, یہ اتنا دبا ہوا تھا, گھبرا تو وہ بھی رہا ہوگا لیکن اس نے اٹھا کر کوئی ایسا طاقت نہیں لگائی کہ وہ اپنے لوگوں کو روک سکے. لیکن ان کے نفس نے یہ طاقت لگا دی. تو اس مطلب اس کی ٹریننگ میں, یعنی ہم اپنے لحاظ سے کہہ رہے ہیں, ان کے لحاظ سے نہیں کہہ رہے, اس کا مطلب تھوڑی کمزوری تھی. لیکن دیکھیں نفس تو سب لوگوں کے اندر ہوتا ہے نا, سب کو بہکاتا ہے. نیک لوگوں کے اندر کیا نفس نہیں ہوتا ہے؟ کیا ان کو نہیں بہکاتا؟ لیکن کیا فرق ہوتا ہے؟ ہاں نفس مطمئنہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ جس کے بہکانے کی انٹینسٹی, اس کی شدت, اس کی جو ہے نا وہ طاقت وہ کم ہو جائے. وہ دبی دبی سے آواز ہے, یار تھوڑا سا دیکھ لینا یار, تھکا ہوا ہوں. یہ نفس مطمئنہ ہے. اور نفس اب مارا کیا کرے گا, اے چھوڑ دے, بڑا نیک بن رہا ہے, جنید بغدادی بن رہا ہے, چھوڑ دے بھائی, یہ اسی طرح ہوگا. اب یہ نفس امارہ اور نفس مطمئنہ میں فرق ہے. تو نفس امارہ زور لگاتا ہے سرکش گھوڑے کی طرح, ٹھیک ہے نا, اور نفس جو مطمئنہ ہوتا ہے نا وہ بھی کہتا ہے وہ ایک مریل خرگوش کی طرح, ادموا بالکل, جس کو آپ نے بالکل انرجی اس کی ختم کی ہوئی ہے. تو ابھی بھی وہ ہے تو صحیح, لیکن بس اب دبی دبی بھی سے آواز ہوتی ہے. اور نفس لوامہ کبھی ادھر کبھی ادھر جاتا رہتا ہے. اس کو قابو کرنا ہے بڑا ضروری ہے. وہ پورا فریم ورک بتایا ہمارے دین نے کہ نفس کو کیسے قابو میں کرنا ہے. نفس کی جس طرح 3 قسمیں ہیں, قلب کی بھی 2 قسمیں ہیں, یعنی بالکل سادہ سے سلیم اور مریض, ٹھیک ہے نا, اور پھر عقل. تو ان تینوں کے لیے کام کرنے کے الگ الگ نسخے بتائے ہمارے دین. کام مل کر ایک کمبینیشن بن کر ہوگا, لیکن اللہ کے نبی نے بتایا ہے. دیکھیں یہاں یہ نفس کی ساری بات چل رہی ہے, امت کی تربیت ہی ہو رہی ہے نا, کہ نفس نے ایک زور لگایا لیکن رواحہ نے اس کو, عبداللہ بن رواحہ نے اس پر قابو پا لیا. نبی بھائی آپ کا وقت ہو رہا ہے. اچھا اب جو ہے نا وہ تیسرے امیر ابھی مقرر نہیں ہوئے تھے, تو ایک بنو عجلان کے صحابی ثابت بن اقرم, انہوں نے جھنڈا لپک کر اٹھا لیا اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں جلدی سے اپنے امیر کو چن لو. لوگوں نے کہا کہ بھائی تم نے جھنڈا اٹھایا ہے نا, تم ہی امیر ہو. انہوں نے کہا بھائی میں امیر نہیں ہوں, مرواؤ گے کیا بھائی, اپنا جلدی سے امیر چنو, میں امیر نہیں ہوں. کہا ہم آپ کو امیر منتخب کرتے, جھنڈا آپ نے اٹھایا ہے, بلی پہ چڑھا دیا سولی پہ. انہوں نے کہا نہیں بھائی میں اس منصب کا وزن اٹھانے کے قابل, یعنی میرے اندر وہ لیڈرشپ کی صلاحیت نہیں ہے. دیکھو یہ تو نازک موقع پہ میں نے اٹھا لیا ہے جھنڈا, ایسا نہیں کرو یار, یہ بہت غلط ہوگا. اچھا اسی دوران اب وہ لوگ کہہ رہے تھے کیا کریں کیا کریں, کیونکہ سب کو اللہ کے نبی سے ہم کا فرمان یاد تھا کہ پھر مسلمان آپس میں اپنا امیر. اتنے میں حضرت ثابت بن اقرم, سب سے زیادہ جو امیر بنانے کی جلدی کس کو ہوگی, کیونکہ وہ دشمن کی نگاہوں میں بھائی. تو صرف بات ہے کہ امیر نے آ کے نیکسٹ اسٹیپ طے کرنا ہے, اسٹریٹجی بنانی ہے. 3 عمرہ شہید ہو گئے ہیں. اتنے میں حضرت ثابت بن اقرم کو نظر آئے جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے, لیکن ان کی جنگی مہارت پر سب کا اتفاق تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیڈر نہیں بنایا کیونکہ 9 مسلم تھے. اگر لیڈر بنا لیتے تو بہت ساری غلط فہمیاں جنم لیتی. لیکن یہ فرمایا تھا کہ اس کے بعد جو وہ وہاں مدینے میں فرمایا کہ اس کے بعد نا
اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیڈر مسلمانوں کا جھنڈا اٹھایا. اب یہ آپ مدینے سے نکلتے ہوئے بھی طے کر سکتے تھے, لیکن یاد رہے اس وقت طے کرنا بہت ساری غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے, کیونکہ حضرت خالد بن ولید کی کوئی قربانی نہیں تھی اسلام کے لیے ابھی تک, بلکہ الٹا بڑا نقصان پہنچایا تھا عہد میں انہوں نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سچویشن پہ چھوڑ دیا, ٹھیک ہے نا. اور مدینے میں بھی نام نہیں بتایا کہ چوتھا جھنڈا کس نے اٹھایا. یہ سرپرائز تھا مدینے والوں کے لیے کہ بھائی دیکھیں ہم جب لشکر واپس کہ کون ہے بھائی, اللہ کی تلوار کون ہے. پوچھا نہیں لوگوں نے, بتایا نا کون کون کون. نہیں اس وقت نکلتے ہوئے تو یہ بات نہیں کہی تھی. جب انہوں نے بولا اللہ کی تلوار میں تلوار اٹھا لی. وہ صحابہ کی مزاج سمجھتے تھے نا صحابہ, کہ اگر نہیں بتانا ہوتا ورنہ 3 کے ساتھ چوتھے کا نام بھی لے لیتے. ٹھیک ہے, صحابہ مزاج سمجھتے تھے کہ ابھی بتانا مقصود نہیں ہے. الحال تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, انہوں نے کہا خالد اس پرچم کو آپ سنبھالیے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں ابھی مسلمان ہوا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا وہ سچویشن کو گہرائی سے دیکھ تو رہے تھے, ظاہر بات ہے بڑے جرنیل و کمانڈر تھے, لیکن ان کو ایک ہچکچاہٹ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ پرانے موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو جنگی چالوں میں آپ سے بہتر کوئی نہیں, آپ بھی جانتے ہیں. لہٰذا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہ زیادہ تواضع نہیں اختیار کی, کیونکہ ان کو اندازہ ہوا کہ واقعی میں اس موقع پہ کسی ایسے شخص کو لیڈرشپ سنبھالنی ہے کہ جو ایک اسٹریٹجک لیول پر ایک پورے جنگ کو نہ جو ہے نا وہ نبھا سکے, اور وہ اللہ نے مجھے فن دیا ہے. لہٰذا اللہ کی طرف سمجھتے ہوئے انہوں نے امارت کو قبول کیا. پھر انہوں نے کیا کیا یہ بعد میں بتائیں گے اب انشاءاللہ. آئیں نوید بھائی, اس پہ ایک سیشن اور باقی ہے نا ابھی. جی آخری بالکل لیکن تقریباً ہے. ہاں اگلے ہفتے ہوگا نا انشاءاللہ اگلے ہفتے تو کچھ اور کر رہے ہیں نا. اچھا میرے اس دفعہ والی سلائڈ لگاؤ نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول کی. اس میں جو 4 لیسنز ہیں جو ایسا لگا کہ جس میں میں بھی ہمارے لیے ڈائریکٹ میپنگ ہو سکتی ہے. ایک اور ماشاء اللہ مفتی صاحب نے اس کو کچھ نہ کچھ مینشن کیا ہوا تھا کہ جیسے جو پہلے اوپر سوال ہے وین دا فاؤنڈر فالز ڈز دا مشن سروائیو. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے, اور خاص طور پہ جب انسان کوئی محنت لے کے چل رہا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھو بہت ساری محنتیں اس کے لیڈر کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں, اور بہت ساری محنتیں اس کی لیڈر کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں. تو بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو محنت ہے, جو مشن ہے, جو جماعت ہے, جو ہے وہ لیڈر کے ساتھ اس کی شخصیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, یا ساری کی ساری ایفرٹ جو ہے وہ ایکچولی لیڈر سمیت اس مشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ جو سب سے بڑا ایک لیسن صحابہ کی زندگی میں سے آ رہا ہے وہ یہ کہ یعنی جو مشن کی انٹیگریٹی ہے وہ اصل ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو لیڈر ہے اس کو اور جو مشن ہے اس کو سپریٹ کرنا جو ہے نا وہ اس موقع پہ ناممکن تھا. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جھنڈے کو تھاما ہوتا. اب اگر اس کو ہم میپ کریں کارپوریٹ کے اندر, تو اس کے اندر بھی بہت دفعہ ہمیں اسائنمنٹ ملتی ہے, ہمیں پروجیکٹ ملتا ہے, ہمیں ٹاسک ملتا ہے. تو یعنی یہ سمبولک ہی ہے, لیکن بہت دفعہ اس مشن کی کتنی اونرشپ کوئی لیتا ہے یہ صحابہ سے ایک طرز مل رہا ہے. اچھا میں ویسے سوچ رہا تھا کہ اگر کسی کی پرپس اس کے کام سے جڑا ہوا نہ ہو, میں یہ جب سلائڈ سوچ رہا تھا تو بہت مشکل ہے کہ انسان اتنا جڑے. جان کون دے گا, مطلب جان تو آگے کی بات ہے, تھکے گا کون, پسینہ کون بہائے گا, خون کون بہائے گا. تو وہی بہائے گا نا جو اپنی پرپس کو اس کے ساتھ جوڑ دے, کام کے ساتھ جوڑ دے. لیکن جو اس کو الگ خانے میں رکھے اور اس کو الگ خانے میں رکھے تو وہ ایک لمٹ تک ہوگا. جیسے ہی انکمفرٹیبل ہوگا کہے گا یار اگلی جگہ چلتے ہیں نا, مطلب صحیح ہے نا, مطلب اس سے زیادہ کوئی بھی ایسی چیز ڈھونڈے گا کہ جس سے وہ اس سچویشن سے باہر نکل آئے. تو آئی تھنک یہ والی چیز اسی آرگنائزیشن میں ہوگی جو جینوئنلی مخلص ہو اس مشن کے ساتھ, جو جاب کو جاب بعد میں سمجھتا ہو اور اپنا مشن پہلے سمجھتا ہو. خیر یہ میرا انالیسس می بی آئی کوڈ بی رانگ, لیکن یہ ورنہ اس سے بیہیویئر ہو نہیں سکتا جو الگ الگ کھانے میں سوچو. اینی ویز لیکن جان دینا تو ایک بہت بڑی بات, بہت ہی بڑی بات ہے نا. کم از کم یہ ہوگی اپنی جو نا اپنا دی بیسٹ کہہ دے جی, یا وہ اسی وقت انسان قربانیاں دے دے تھوڑی سی. ٹھیک. اچھا اس میں بس ایک بات کہوں گا, کل میرے نا ڈاکٹر عبدالباری کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی
وہ اتفاق سے میں چلا گیا انڈس کے بانی. انہوں نے کچھ ایسے ڈاکٹرز کا بتایا جس میں یہ دکھ رہا ہے, اس لیے میں نے کہا وہ مثال دے دوں. آج کے زمانے میں بھی کراچی شہر میں ایسے لوگ ہیں. ایک 2-3 ڈاکٹرز کا لیا, لیکن ایک ڈاکٹر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ خاتون ڈاکٹر ہیں اور ضیاء الدین میں بلڈ بینک کا کام کرتی تھی, لیکن وہ یہ دیکھتی تھی کہ جو لوگوں کو خون مل رہا ہے وہ بہت ہی غیر معیاری ہے, اور ہر پرائیویٹ ہاسپٹل کو بولتی تھی ہمیں اس نظام کو صحیح کرنا ہے. اور انہوں نے اس کے لیے ایک پریزنٹیشن بھی بنا رکھی تھی, سب کچھ سوچ رکھا ہوا تھا. تو جب وہ ڈاکٹر باری سے بات ہوئی, انہوں نے وہ پریزنٹیشن دکھائی, اور اس میں خرچہ بھی تھا, اس میں کوالٹی لانے کے پروسیسز تھے, سب کچھ تھا. ڈاکٹر بانی نے کہا کہ مجھے 1 ہفتہ دیں. تو انہوں نے کہیں سے کوئی ڈونر ڈھونڈا, اللہ سے مانگا, جیب میں پیسے تو تھے نہیں, اور ان ڈاکٹر صاحب سے ملوایا کہ ہم انڈس میں یہی کوالٹی چاہتے ہیں جو آپ چاہتی ہیں, کیونکہ وہ اس سے مخلص تھیں کہ لوگوں کو صحیح خون مل جائے. تو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ پھر جب وہ ڈونر راضی ہو گیا, اور جب بلڈ بینک بنا انڈس کا ان خاتون کا ویژن کے اوپر, یہ تقریباً 15 سال پرانی بات ہے, تو ان خاتون نے اپنے یعنی 9 سال تک تو کوئی تنخواہ نہیں لی, سب کچھ اپنی زندگی کو چینج کر دیا. حتیٰ کہ ان کی اینسیسٹرل زمینیں تھیں ڈیفینس فیز 8 میں پلاٹ تھی, وہ بھی بیچ دی اور اپنا سب کچھ لگا کے. اور کہتے ہیں اس وقت انڈس کا جو بلڈ بینک کا نظام چل رہا ہے وہ پورے پاکستان میں امریکن کوئی اسٹینڈرڈ ہو تو میں صرف انڈس ہی سرٹیفائڈ ہے, یعنی ہے سب سے فری ہسپتال. لیکن خون کی کوالٹی دینے میں پورے پاکستان میں اس سے زیادہ معیاری خون کہیں سے بھی نہیں ملتا, سرٹیفائڈ ہے. وہ اس ایک خاتون کی اخلاص کی برکت سے کہ جو یہ چاہتی تھی کہ لوگوں کو اچھا خون ملے, جس میں انہوں نے سب کچھ لگا دیا. تو مطلب وہ کہتے ہیں میں فارچونیٹ ہوں کہ مجھے ٹیم میں ایسے لوگ اللہ نے دے دیا. چپ, ان کا بھی اخلاص ہے, ڈاکٹر صاحب کا بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ بھی زندہ ہے, وہ خاتون زندہ ہیں, ابھی چلا رہی ہیں. تو ایسے میں ایسی بہت ساری شخصیات کا جب سنا نا, تو کچھ صحابہ تو الگ ہیں, لیکن اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہونے کی مثال کہ سب کچھ لگا دیا اپنا, سب کچھ لوگوں کو اچھا خون ملے. خیر, تو مجھے بڑا وہ ہوا کہ میں نے کہا یار دیکھو ایسے بھی لوگ ہیں اپنا کام اس محبت سے کرتے ہیں. بڑا اچھا ایک ریفلیکشن پوائنٹ آپ نے نکالا تھا. کیا ہمارا کلچر اتنا اچھا ہے کہ وہ لیڈرشپ وہ 3 شہید ہو جائیں؟ شہید کا نام بولے, اچھا چلیں کچھ بھی ہو جائے, تو پیچھے جو ہے نا وہ کیا ہوگا, جھنڈا اٹھا لیا جائے گا یا گر جائے گا یا کیا ہوگا. تو یہ خیر ہم تو چھوٹی سی بتا رہے ہیں, لیکن بہرحال ایک سوال تو بہت اہم ہے. یہ سوال کرتے رہنا چاہیے, یہ سوال کرتے رہنا چاہیے کہ نیکسٹ جو ہے نا وہ لیڈر ہمارے پاس تیار ہیں کہ نہیں ہیں, کسی بھی کلچر میں. بالکل صحیح ہے. کیا خیال ہے کتنے % ہو گیا ابھی کام, یہ شروع بھی نہیں ہوا؟ 0 تو نہیں ہے, مگر 100 بھی نہیں ہے. 100 تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے. لیکن 0 بھی نہیں ہے. تو کتنے % ہو گیا آپ سے پوچھتا ہوں؟ پولیٹیکل جواب ہے, ہاں 0 بھی نہیں ہے, 100 بھی نہیں ہے. اب وہ درمیان میں وہ دیکھیں 2 بھی آتا ہے, 98 بھی آتا ہے. 0.1 بھی. اچھا بلال بھی کتنے % ہو گیا؟ کوشش چلیے, جواب نہیں دیں گے, یہ بھی اچھا ہے, تربیت ہوئی ہے, ایسے نہیں بتائیں گے. اچھا دوسرا جو اینگل ہے وہ, ہاں نیچے کر دیں, کس کو؟ میں بھی کرتا ہوں. اچھا یہ نا بند نہیں ہوتا. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ ایک آدھ دفعہ میرا بھی ایک ایسے ساتھی سے واسطہ پڑا, بڑے ایک مشن پہ وہ جا رہا تھا, کہ جب انسان کچھ کو پتہ ہے, دماغ کہہ رہے کرو اچھی چیز ہے, لیکن دل نہ راضی ہو. اور وہ جو آپ مثال دے رہے تھے, تو مجھے ساتھی کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی تبلیغ میں لمبے سفر پہ جانا ہوتا ہے نا, اور گھر کے مسائل ہوتے ہیں, تو وہ ہوتا ہے ہاں جنگ شروع ہو جاتی ہے, اور پھر آپ کو اس وقت بیٹھنا پڑتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے, پھر اس کی باتیں سننی پڑتی ہیں, تیار کرنا پڑتا ہے. اور کبھی کبھی آپ اس کے غم سن کے آپ بھی سوچتے ہیں یار اس کو نہیں جانا چاہیے شاید, ہے نا. لیکن کچھ لوگ ایسے اللہ بناتے ہیں کہ جو اللہ کے وعدوں کی بنیاد پہ کچھ قدم اٹھا لیتے ہیں, پھر آپ بھی سوچتے ہیں یہ کیسے اس نے قدم اٹھایا. تب آپ روکتے تو نہیں ہیں, آپ کو دل سے خوشی ہوتی ہے, پھر اللہ پاک اس کی زندگی میں معاملات بھی کرتے ہیں. تو یہ بہت دفعہ یعنی تو جو ٹول مجھے سمجھ آیا اس طرح کی چیزوں میں, وہ صحابہ تو خیر تھے, لیکن نبیوں کے واقعات, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا بستی پہ, بچے کی گردن پہ چھری, یعنی اللہ کے حکم پہ اپنا جو ہے نا چیزوں کو قربان کرنا, اس بنیاد پہ کہ اللہ کے کچھ وعدے ہیں. تو یہ مجھے موقع اللہ نے دے دیا ہے, یہ میری سعادت ہے, تو کوئی بات نہیں, مجھے دل تو نہیں چاہ رہا لیکن کر گزرو. تو اینی ویز یہ تو بہت ایکسٹریم سچویشن تھی, لیکن یہ شاید ہم ہر ایک کو اپنے اپنے لیول پہ کہیں نہ کہیں آتا ہی ہوگا. فجر پہ بھی آتا ہوگا اٹھتے وقت. لوگوں کو آتا ہے. ایک بڑی زبردست کتاب ہے امام
منقذ من الضلال تھے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ گمراہی سے بچانے والا. خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا نام ہے، لیکن انہوں نے وہ دمشق کے سب سے بڑے عہدے پر تھے، جو دینی عہدہ ہوتا ہے، قاضی القضات اور بادشاہوں کے قدموں پر تھے، لیکن اندر سے محسوس کرتے تھے کہ اخلاص نہیں ہے، اور اتنے پریشان اندر سے بار بار بات آتی تھی کہ یار ظاہر بات ہے اس وقت جو علم دین ہوتا تھا نا، یعنی آج کے جو آپ سمجھیں گے جو سائنٹسٹ ہیں نا، ان کا جو لیول ہوگا وہ علماء کا ہوتا تھا اسلامی خلافت میں نا، اور وہ قاضی القضات بھی تھے، تو انہوں نے نا مطلب کہا کہ مجھے چھوڑ کر جانا ہے، یہاں رہتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوگا. 10 سال کے لیے انہوں نے خاموشی سے سارے عہدوں کو، منصب کو، دولت کو، عزت کو انہوں نے چھوڑا. اس چھوڑنے کے دوران 1 مہینہ لگا ان کو، اس دوران جو ان کے دل و دماغ میں جنگ چل رہی ہے نا، وہ انہوں نے کتاب میں لکھی. اچھا، بہت خوبصورت ہے سبحان اور وہ انگلش میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہے، میں انشاءاللہ اس کا لنک شیئر کیجیے گا. Deliverance from intelligence. ہاں اچھا. سیویئر کر کے نام ہے، مختلف نام ہے. اس پہ استاد جی ہونی چاہیے ورک شاپس، یہ بڑا مسئلہ ہے. جی نفس جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے. خیر، تو بہرحال تو یہ آئی تھنک آرگنائزیشن کے اعتبار سے بھی اتنے لیول پہ تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ لیول پہ ضرور آتا تو ہے. دل اور دماغ کی جنگ ہوتی ہے بہت دفعہ، بہت سارے پہلوؤں کے اندر، ڈیسیجن میکنگ میں پیسے بچاؤ یا مشن کو ترجیح دو، یا بہت سارے جو ہوتے ہیں. اور آئی تھنک اس میں جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ سیلف اویئر ہونا بہت ضروری ہے، یعنی اپنی دل کی طرف توجہ دی جائے کہ یہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں یہ میں نفس کی وجہ سے کر رہا ہوں یا یہ میں مقصد کو سامنے رکھ کے کر رہا ہوں. یعنی جتنا اس پہ گرپ ہو آئی گیس اتنا جو ہے نا اچھا فیصلہ ہو جائے گا. اینی ویز ہاں بھائی، ہمارے ہیں کوئی شورا والوں کوئی کہ ہم پھنسے ہوئے تو نہیں ہیں آج کل؟ بہت اچھا تھا. تذبذب میں تو نہیں چل رہے کوئی؟ مومنٹری ہیزیٹیشن، لمحاتی کشمکش. ویسے ایک چیز ہے، یہ تو خیر جنگ تھی نا اور اپنے سے مکالمہ تھا، لیکن جب شورا بن جاتی ہے نا تو کوئی ہیلپ ہو جاتی ہے. کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، اگر ایک آدھ کوئی پھنسا ہوا ہو تو دوسرا کراس کویشچننگ بھی کر لیتا ہے. ہاں یہ تو فوری تھا اور ہاں پرسنل لیول پہ تھا. لیکن چلے آرگنائزیشن کی میں بات ہوں، آج صبح بھی ہم نے مشورہ کیا ویسے کچھ اس میں بھی چلی، لوگ سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایک بینیفٹ ہے شورا کا کہ کہیں ایک آدھا پھنس رہا ہو نا کہیں تو دوسرا اس کو دھکا لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے کیا؟ تو بھائی سروزے کی جماعت جاری ہے 12 تاریخ کو، تو اگر کسی کے نفس نہ بھی راضی ہو رہا ہو تو اس کو کچل دیں. صحیح ہے. اور جو ہے میں بھی تیار ہوں، میں بھی جا رہا ہوں انشاءاللہ. میں بھی کوشش کروں گا کچل دوں. 3-4 ساتھی تیار ہو گئے ہیں، تو بھائی باقی ساتھی بھی ہمت فرمائیں انشاءاللہ. کیوں نہیں جاتے ہم؟ سوال ہے کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، گھر ہوتا ہے، کمفرٹ ہوتا ہے، دوست ہوتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، بس سستی بھی ہوتی ہے، نفس پریشان ہوگا، سفر ہوگا، مسجد میں رہنا پڑے گا، ہے نا. تو دیکھو لوگوں نے جان دینے والوں نے جان دے دی، پہ ہم تھوڑا سا اپنا وقت ہی دے دیں، تھوڑی انکمفرٹیبل انوائرمنٹ میں چلے جائیں. اور دیکھا جائے تو یہی ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے؟ شرعی عذر نہیں ہوتا اکثر. فائدہ بھی سامنے ہونا چاہیے کہ کیوں جا رہے ہیں. تو یہ قربانی انسان اس چیز کے لیے برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. جی ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ جس کا مقصد بھی واضح ہے. کیوں دیں ہم لوگ؟ نبیوں کا ساتھ ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اور آخری دو یہ ہیں کہ یہ بڑا اچھا لگا مجھے کہ آپ بہت دفعہ نا ریکنفگر اپنے آپ کو کریں. یہ ہم نے ابھی کیا نہیں تو اگلے ہفتے نہ کریں. یہ تو وہ جو خالد بن ولید آئیں گے پھر ہوگا نا. یہ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، ہے نا. یہ اس سے پہلے والا دیکھیں، اس سے پہلے والا شاید ہو گیا. یہ والا یہ نہیں ہوا نا ابھی. یہ بھی نہیں ہوا. یہ بھی نہیں ہوا. حضرت خالد، یہ حضرت خالد سے کوئی سوال کوئی اور ایڈ کرنا چاہے، کنٹریبیوٹ کرنا چاہے اس ڈسکشن میں؟ کوئی اور ایسا پوائنٹ جو آپ سمجھتے ہیں ہاں کہ اس میں رہ گیا ہو؟ بتائیں لیڈرشپ کے اعتبار سے. کسی بھی اعتبار سے. ایسا سمبولک، ہاں ایسا سمبولک، ہاں اچھا ہے پوائنٹ ہے. اب لیٹ سے ہم ابھی ریسنٹلی تھوڑے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں یا گزرے ہیں، کچھ اللہ کا شکر اب بہتر ہے. تو ایسی کیا چیزیں کی جا سکتی تھیں یا کی ہوں گی
جس کے سے کمپیریبل ہے کہ جیسے آپ نے ایک سمبولکلی کوئی ایکشن کیا جس سے باقی لوگوں کو نظر آئے کہ ہاں ہاں مطلب نا ابھی چلتے رہنا ہے. مثال کے طور پہ ہے کسی کے ذہن میں کوئی بات؟ ایک کچھ چیزیں تو تھی مفتی صاحب, ہم نے نا کچھ ایکٹیویٹیز کو روکا جو کہ ہم کر سکتے تھے, اس لیے کہ غلط میسیج نہ جائے. مثال کے طور پہ کچھ ہم سپورٹس کھیلتے تھے, کچھ ایسے کام کرتے تھے, اور وہ اتنے کوئی وہ نہیں تھے کہ وہ مہنگی چیز ہو, لیکن یہ دکھانے کے لیے کہ اگر ایک طرف ہم کوئی مشکل وقت میں چل رہے ہیں اور کچھ فیصلے مشکل کر رہے ہیں تو کچھ اپنی نفسانی کہہ لیں, اپنی جو خواہشات ہیں اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی. تو یہ ایسی کچھ چیزیں تھیں, بٹ آئی ڈونٹ نو وہ اس سے میپ تو نہیں ہوتی شاید. مجھے یہ بتائیں کہ جب کمپنیوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو کیا یہ باہر کی کمپنیوں کو وہ کرتی ہیں ان کے امپلائی کو؟ ہاں پوچھ کرتی ہیں, تو یعنی پوشیدہ طور پر کرتی ہیں بالکل. لنکڈ پہ میسیجز آتے ہیں. صحیح ہے. ہاں مجھے تو نہیں آتے, آتے ہیں نا بھائی, آپ لوگ وہی آتے ہوں گے, آتے ہیں. تو یہ ویسے ہی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, مثلا وہ جو اس چینل کے تھرو یعنی اگر کوئی مطلب کسی کو اپروچ کیا جا سکتا ہے اس چینل کو کچھ عرصے کے لیے وہ یہ سوچ کر اپنے نفس پر, یہ تو شاید یہ ایسی مثال ہو کہ یار وہ جو نا وہ واپسی کا راستہ اپنا بند کر رہا ہے. صحیح. ویسے سمجھانے کی مثال دے رہا ہوں, اس طرح کی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. جی جی بہت مناسب بات. مطلب یہ کہ اگر کسی کا کوئی کمپنی میں برا وقت آئے تو لیڈرشپ یا کوئی امپلائی وغیرہ ہو کہتا ہے بھائی میں اپنا لنکڈن بند کر رہا ہوں. یہ بطور مثال سمجھانے کے لیے کہ اگر جبکہ وہ یہ بھی چاہتا ہو کہ یار نہیں کچھ بھی حالات ہو جائے مجھے جو نا وہ جڑا ہے بالفرض, اگر وہ یہ بھی چاہتا ہو, لیکن اس کو یہ بھی ہو کہ بھائی میں ظاہر بات ہے کہ کمزور انسانوں کبھی خیالات جیسے آ سکتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے عارضی طور پر اگر ایسا کرے تو شاید یہ گھوڑے کی مثال سے قریب ہو. میں صرف گھوڑے کی مثال سے سوچ رہا ہوں, شاید اس سے قریب ہو, یہ ضروری ہے ایسا کرنا ہے. بس اس ٹائم ہو گیا. ایک ٹیک ورک شروع کرنے سے پہلے ایک چیز ہوئی تھی جو سلیمان بھائی نے مجھ سے ہیلپ کی تھی کروانے میں, وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. وہ یہی ہوا تھا کہ جب شروع ہو رہا تھا پروسیس, چند مہینے لگے, کچھ لڑکوں سے کہہ بھی دیا تھا لیکن کوئی بزنس نہیں تھا, اور کچھ یہ پتہ نہیں تھا کہ بزنس آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور بظاہر ایسا تھا یعنی کہ ٹیک ورک سے قرضہ لے لی تھی اپنی امپلائیز کے پے رول کا 3 مہینے کا. یہ کہہ تو دیا تھا کہ ہوگا, لیکن ذاتی طور پہ میرے پاس کچھ آفرز تھیں جابس کی, ایک کریم سے تھی, ایک AWS سے تھی, 3-4 تھی, اور میں تو کر رہا تھا ٹیک ورکس, لیکن میں نے آفروں کو نو نہیں کیا تھا. میں نے کرنا تو نہیں تھا, لیکن ایک ہوتا ہے نا ذہن میں کہ کچھ لوگ, ہاں, اور کچھ لوگوں نے کوئی میرا انتظار کر رہے ہیں جواب سننے کے لیے کہ شاید یہ آ جائے گا. اور سلیمان بھائی کو پتہ چلا. ایک اس میں آفر تھی کہ جس کے لیے مجھے انہوں نے کہا تھا آپ کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ آئیں, ہم سے فائنل انٹرویو کریں اور پھر ہم آپ کو فیصلہ سنائیں گے AWS کی طرف سے. بڑی اچھی پوزیشن, بہت اچھی سیلری. اچھا مجھے جانا تو تھا نہیں, لیکن ساؤتھ افریقہ بھی دیکھا نہیں ہے, اور دل چاہ رہا تھا کہ یار آخری انٹرویو تو دوں, پھر دیکھوں آفر کیا مجھے دیں, پھر منع کر دوں گا. اچھا تو میں نے ذہن میں ہی بنایا ہوا تھا, لیکن کرنا تو ٹیک ورکس تھا. سلیمان بھائی کو پتا, انہوں نے کہا ایک بات سنو, تم چاہتے کیا ہو؟ وہ یہ تھوڑی والی بات نا جو شعر و شاعری ہوئی نا, تو انہوں نے کچھ مکالمہ کیا کہ تم چاہتے کیا ہو اصل میں, کیا تم دنیا کی اچھی نوکری چاہتے ہو, کیا یہ چاہتے ہو, یا چاہتے ہو, یا تم آخرت میں کچھ چاہتے ہو مقام, جو تھوڑا سا ڈوز ووز لگائی. اور انہوں نے کہا تم نے یہ آج فیصلہ کرنا ہے, اور اگر تم مخلص ہو اپنے مشن کے ساتھ تو ان کو بھی 2 ٹوک جواب دو, اور آئندہ سے کوئی تم سے کبھی بھی ڈسٹریکٹ کرے تو اس کو فوراً جواب دو, تو آپ سیدھا چلو گے. لیکن جب تک یہ دماغ میں پال کے رکھو کہ چیزیں اچھا دیکھتا ہوں وہ ہو, اس سے بھی بات کر لوں, اس سے بھی بات کر لوں, یہ نہ چلے تو 3 مہینے بعد استعمال ہو جائے گی وہ اپرچونیٹی. تو بھائی 3 مہینے بعد اگر آپ سوچ کے آج چل رہے ہیں تو وہ وہی ہوئے گا پھر جو آپ سوچ کے چل رہے ہیں. تو آج آپ بیسیکلی اپنے سارے آپشنز بند کریں گے تو آپ کا دا بیسٹ نکلے گا, ورنہ آپشن B C D چلتا رہے گا ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. تو یہ آئی تھنک یہ مجھے, اور میں نے سن کے جب غور کیا میں نے کہا بات تو صحیح ہے, یہ تو اپنی مشن کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے آپشن B C D پہلے ہی تیار رکھو اور کسی کو بتاؤ بھی نہیں. یار باقی لوگوں کو دوسرے کریں گے تو آپ کو کیسا لگے گا. تو اینی ویز, تو خیر کافی پرسنل بات ہی پہلی دفعہ شیئر کی ہے کسی سے, لیکن اس سے یہ تھوڑا وہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے نا اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دینے چاہیے تاکہ ڈائریکشن صرف ایک ہی رہے, ورنہ دماغ کے اندر نا وہ خیالات آئیں گے.
اینی ویز شاید شاید جو حصہ ہے نا وہ جان بوجھ کے میں نے چھوڑا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کی اسٹریٹجی اختیار کی نا, زمین پہ اس کے اندر نا بہت ساری چیزیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نا لرننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم آج کل کے حالات کے اندر ویسے بھی نا ہم جب اسٹریٹجی بناتے ہیں نا, اصل میں ہم اسٹریٹجی کس کو سمجھتے ہیں, دیکھیے اس کا اینڈ رزلٹ یہ تھا کہ مسلمان مدینے خیر آفت کے ساتھ چلے گئے اور اس پورے لشکر کو ادھر ہی چھوڑ گئے. آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا. اب یہ کیا جنگ تھی, فتح تھی, کیا تھی, مدینے والوں نے بھی ایک متضاد اس کے اندر رویہ نا, تو اس کے اندر سمجھنے کی بہت ساری چیزیں. تو آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اس کو تھوڑا سا مشہور واقعہ ہے, آرام سے آپ کو مل جائے گا, تھوڑا سا اس کو 5 منٹ لگا کے دیکھیں. ہم بھی انشاءاللہ میں بھی اس پر محنت کرتا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ اگلے والے حصے کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیسا تو تھوڑا سا ہے, اس کو پورا کر کے میرا کو اسٹریٹجی پر کچھ ہم بنا لیں تو جو ہمارے پریکٹیکل ویسے بھی کام آئے. اور پھر ایک دین کو سمجھنے کا بھی ایک زاویہ ہے نا کہ یہاں ہم کو ایک بہت جذبات بڑے انتہا پہ نظر آ رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے عقل سے کام لینا ہی چھوڑ دیا تھا. وہاں پہ یہ بھی نظر آ رہا ہے دوسری طرف کہ مسلمانوں نے بہت ہی سمجھداری حکمت سے ایک زبردست بہترین پلان بھی بنایا, اور انہوں نے کیا چھوڑا, کیا پایا, کیا ترجیحات ان کی تھی, تو بڑی سیکھنے کی چیزیں ہیں. تو جب بھی میں نے تھوڑا سا حصہ تھا لیکن اسی وجہ سے چھوڑ دیا کہ اگلے سیشن میں انشاءاللہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کبھی کبھار